ہم نے چاند کی منزلیں طے کر دی ہیں لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ سالوں اور مہینوں کا حساب تمہیں پتہ چلے. یہ بھی بڑا خاندانی کام ہے. دیکھو انگریز کیا کرتے ہیں، ان کے شمسی مہینے ایسا ہے نا، جنوری فروری مارچ اپریل. اسلام نے ہمیں کیا دیے؟ چاند والے مہینے. دونوں میں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ ٹھیک ہے شمسی بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. کیلنڈر تو اب ایجاد ہوئے ہیں نا، فلکیات کے علم نے تو اب ترقی کی ہے، یا 1000 سال پہلے ترقی کر لی ہوگی. چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے جس میں دھاندلی ہو نہیں سکتی، اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ تاریخوں میں گڑبڑ نہ کریں کہیں. اب دیکھو آج چل رہا ہے 2024، حضرت عیسیٰ کو جب سے آسمانوں پہ اٹھایا گیا نا، عیسائی کہتے ہیں اس کو 2024 سال ہو گئے ہیں. ہم مان لیتے ہیں کہ ہو گئے ہوں گے. کیا کر لیتے ہیں ہم؟ مان لیتے ہیں. انکار کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں، سوری مان لینے میں کوئی حرج ہے نہیں. پھر وہ کہتے ہیں پہلا مہینہ جنوری تھا، پھر فروری، پھر مارچ، پھر اپریل، یہ اس طرح سے ہوا ہے. ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. لیکن عین ممکن ہے کسی نے دھاندلی کی ہو بیچ میں، بادشاہ سلامت نے جیسے بھی 10 رکعت تراویح کھا گئے، آرڈر آ گیا ختم. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا آرڈر. بادشاہوں کے تصرفات ہمیشہ سے دنیا پہ رہے، اور یہ گورے خود اس کے قائل ہیں کہ یہ شمسی مہینوں میں گڑبڑ کی ہے بادشاہوں نے. چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے نا جو اللہ نے آسمان پہ لگا دیا. اس کی پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ نظر آیا کہ نہیں آیا، وہ اختلاف ایک دن کا ہوگا، ایک سے زیادہ دن کا نہیں ہو سکتا. اور اگلے مہینے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. جیسے مہینہ 29 کا تھا ہم 30 سمجھ بیٹھے، اگلے مہینے تو گڑبڑ نہیں ہوگی نا. یعنی دیکھو 3 مہینے 29 کے آئے، ہم غلطی سے تینوں 30 کے سمجھے، تو پھر تو کیا ہوگا 27 کو چاند نظر آ جائے گا. ہمیں پتہ چل جائے گا پچھلے مہینے ہم سے کیا ہوئی ہے، بولو غلطی ہوئی ہے. تو اس میں کوئی بڑا بلنڈر ہو نہیں سکتا تھا. چاند میں نا کوئی انسانیت میں کوئی کسی بادشاہ یا کسی خلیفہ یا کسی کی طرف سے کوئی، یہ ایسا کیلنڈر ہے جو اللہ نے آسمان پہ لگا دیا ہے. جب کھجور کی ٹہنی کی طرح پتلا ہوگا، ساری دنیا کو پتا ہوگا کہ پہلی تاریخ ہے، پھر دوسری ہے، پھر تیسری ہے، پھر چوتھی ہے. پھر جب ختم ہو جائے گا، ایک مہینہ ختم ہو گیا، اب دوسرا مہینہ شروع ہو رہا ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کراچی میں کوئی دھاندلی کر کے بولتے نہیں ایک مہینہ بھی ختم نہیں ہوا. بھائی وہ جاپان میں بھی نظر آ رہا ہے، امریکہ میں بھی نظر آ رہا ہے، ختم ہو گیا ہے. تو 12 مہینے کا مطلب 12 مہینے ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں آج 1446 ہجری ہے، 45 ہجری ہے، 45 ہجری ہے، 1445 ہجری ہے، تو اٹ مینز پکا ڈھکا 1445 سال ہو گئے نبی کو ہجرت کی. اس میں کوئی غلطی کا چانس ہے ہی نہیں، کیونکہ تو ساری دنیا چاند دیکھ کے کر رہی ہے نا. اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ رمضان کو شوال کر دو، شوال کو کیا کر دو، رمضان کر دو. یہ ایک مہینہ بیچ سے کھا جاؤ آپ. اور آسان کر کے بتاتا ہوں. آج بدھ ہے، کل جمعرات ہے. پوری دنیا میں اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ پوری دنیا کا اتفاق ہو چکا ہے کہ آج بدھ ہے، کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ ہے. اب اگر کوئی بیچ میں گڑبڑ کی کوشش کرے گا تو وہ ممکن نہیں ہے. تو شمسی مہینے جو سورج سے چلتے ہیں نا، ان میں آج گڑبڑ کا امکان تو ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. ماضی میں امکان تھا، جبکہ چاند میں ماضی میں بھی امکان نہیں تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے سالوں کو ناپنے کے لیے نا، کہ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گئے، اس کے لیے اللہ نے کیلنڈر کس کو بنایا ہے؟ چاند کو. پوری دنیا دیکھے گی اور بولے گی بھائی ساری دنیا کہہ رہی ہے اتنی دفعہ چاند گھٹ کے بڑھ کے ختم ہوا ہے، ایک مہینہ پھر گھٹ کے بڑھ کے ختم ہوا، دوسرا مہینہ، پھر 12 مہینوں کا 1 سال، پھر نیا سال. اس میں نئے سال میں کوئی کنفیوژن کبھی بھی ممکن رہی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اللہ کہتے ہیں میری قدرت دیکھو کیسا گھٹتا گھٹتا. وہ بھی کیا ہے کہ اللہ نے چاند کی جو موومنٹ ہے اس کو ایڈجسٹ ایسے کیا ہے بہترین طریقے سے کہ اس موومنٹ کی وجہ سے گھٹتا ہے بڑھتا ہے، اس میں بھی ہزاروں لاکھوں سال سے کوئی گڑبڑ ہوئی نہیں ہے. موومنٹ ایسی خاندانی ہے.